أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. شہداء کا جو ذکر چل رہا ہے اسی کے تعلق میں یہ مرکزی آیت ہے جس کی پہ ہر دفعہ تلاوت کرتا ہوں. جب شہداء کا ذکر خیر چلا تو اس وقت ذہن میں اس کثرت سے شہداء کے نام نہیں تھے جو اب اس مضمون کے تتبع سے آہستہ آہستہ نکل آئے ہیں. اور عزیزم غلام قادر شہید کی شہادت میں جو یہ سلسلہ جاری کر دیا، اللہ تعالیٰ امید ہے اس کو بھی اس کے ثواب سے محروم نہیں رکھے گا، کیونکہ بہت سے ایسے نام ہیں جن کو عام یاد بھلا چکی تھی اور ضروری تھا کہ ان کا ذکر بار بار چلے. اب جو قاضی ہمارے پاکستان میں خصوصیت سے اسیران راہ مولا پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی اکثر کے نام کو لوگ بھلا چکے ہوں گے، لیکن اپنے قفس میں بیٹھے ہوئے ان کا دل تو چاہتا ہوگا کہ کہیں تو بہر خدا ذکر یار چلے. فیض نے بہت خوب کہا ہے کہ قفس اداس ہے یارو سوا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا ذکر یار چلے. تو جو میرے یار ہیں وہ ان کے بھی تو یار ہیں، ان کے بھی یار ہیں جنہوں نے راہ احمدیت میں بے شمار قربانیاں پیش کی. تو یہ ذکر خیر جو آج میری زبان سے جاری ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آج کے قفس کی فضاؤں کو بھی روشن کر دے، اور کچھ دیر تک وہ لوگ جو اس ذکر کو سنیں ان یادوں میں محو ہو جائیں جو ان کو بھی بہت پیاری یادیں ہیں، اور اس سے خود تسلی پائیں کہ بڑی بڑی عظیم قربانیاں دینے والے وجود پہلے گزر چکے ہیں، ان کے مقابل پر تو ان لوگوں کی قربانیاں ماند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بس یہ وہ سلسلہ ہے جسے اب ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور تعجب ہے کہ افغانستان میں اس سے اور بھی بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں جتنا عام لوگوں کا تصور ہے. سب سے پہلے میں صاحبزادہ محمد سعید جان اور صاحبزادہ محمد عمر جان افغانستان کا ذکر کرتا ہوں. 1917 میں ضلع گجرات کے ایک مجذوب فضل کریم صاحب ہوا کرتے تھے جن کو تبلیغ کا بہت شوق تھا، لیکن تھے مجذوب، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی تبلیغ کی جرات کے نتیجے میں احمدی بھائیوں کو کیا کیا مصیبتیں پڑیں گی. بہرحال ان کے دل میں سودا سمایا کہ وہ تبلیغ کی خاطر 1917 میں روانہ ہو کر کابل چلے گئے اور وہاں جا کے سردار نصر اللہ خان کو درخواست دی
کہ میں احمدی ہوں اور بغرض تبلیغ یہاں آیا ہوں۔ سردار نے ان کو فوراً گرفتار کر لیا اور پھر جب ان سے پوچھ گچھ کی کہ اور کون کون احمدی ہیں تو اس مجذوب بیچارے نے ان سب کے نام لے دیے جن کا اس کو علم تھا۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 لڑکوں کو بھی ان کی نشاندہی پہ گرفتار کیا گیا جو بھی افغانستانی میں تھے۔ انہیں شیرپور کے جیل خانے میں مقید کر کے ان کے پاؤں میں موٹی موٹی بیڑیاں ڈال دی گئیں، اور اگرچہ ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا مگر یہ دردناک اذیت ناک موت جو رفتہ رفتہ ان کو پہنچائی گئی یہ عام یک دفعہ کی شہادت سے زیادہ دردناک ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ 8-9 ماہ تک وہ جیل میں اس حالت میں رہے کہ ان کو کھانے پر سوائے سوائے نمک اور خشک روٹی کے کچھ نہیں ملتا تھا، اور اس کی وجہ سے جیل ہی میں انہوں نے تکلیفیں اٹھا اٹھا کر جب نظام نے جواب دے دیا، انتڑیاں گل گئیں تو اسی حالت میں وفات پائی۔ تو بلا شبہ یہ ان کا نام عظیم شہداء میں داخل ہے، اور ان کی شہادت اس پہلو سے زیادہ دردناک ہے کہ 9 ماہ تک مسلسل تکلیفیں اٹھاتے ہوئے انہوں نے جان دی ہے۔ ایک اور کابل کے شہید ہیں حضرت، ان کا بھی یہی حال ہے، ان کو بھی نمک اور خشک روٹی پر رکھا گیا تھا ان شہداء کو بھی، اور اسی طرح رفتہ رفتہ انتڑیاں گل گئیں، زخم پیدا ہو گئے جسائج نظام میں، تو اس حالت میں ان لوگوں نے جان دی ہے۔ یہ 1918 کا واقعہ ہے۔ حضرت سید سلطان احمد صاحب شہید اور ان کے بھائی حضرت سید حکیم صاحب کا ذکر ہے۔ شہادت 1918 میں ہوئی۔ علاقہ جاجی کے حاکم سردار محمد خان کے حکم سے ایک بڑے عالم یعنی حضرت سید سلطان صاحب جو بڑے عالم دین تھے اور ان کے بھائی سید حکیم صاحب کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہاں خشک نان اور نمک کے سوا انہیں کوئی کھانا نہ ملتا تھا۔ مسلسل یہ کھانا کھانے کے نتیجے میں دونوں کی انتڑیاں بالکل گل گئیں اور اسی دردناک حالت میں شہید ہوئے۔ اب تاریخ کے اعتبار سے مختلف ملکوں کا جگہ جگہ ذکر چلے گا، مگر میں نے تاریخ فار چونکہ مرتب کیا ہے اس لیے اب میں امبالہ کے حاجی میرا بخش صاحب اور ان کی اہلیہ کی شہادت کا ذکر کرتا ہوں۔ یوم شہادت 13-14 اگست 1940۔ 13-14 اگست کی درمیانی رات کو 11 بجے حضرت حاجی میرا بخش صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ صاحبہ کو ان کے اپنے مکان میں شہید کر دیا گیا۔ حاجی میرا بخش صاحب قریشی محلہ خلوت نام ہے غالباً اس کا، امبالہ شہر کے رہنے والے تھے، چرم فروشی کرتے تھے۔ حاجی صاحب نے 1904 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ نہایت سرگرم داعی اللہ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے احمدیت کی بدولت فضل بھی بہت کیے اور بہت کاروبار چلا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا جو کاروبار کا پھلنا اور پھولنا اور پھیلنا یہ بھی احمدیت کی برکت سے تھا۔ اس وجہ سے مشہور بہت ہو گئے تھے، اور مولانوں کو یہ بہت تکلیف تھی کہ یہ ایک احمدی ہو کر اتنی اس کو برکت ملی ہے، اتنا مال و دولت اس کے ہاتھ آ رہا ہے۔ اس وجہ سے مولانوں کے انگیخت پر 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب 11 بجے جبکہ آپ اور آپ کی اہلیہ اپنے مکان میں سوئے ہوئے تھے، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ پہلے حاجی صاحب پر دشمنوں نے تیز چاقو سے حملہ کیا اور پسلی کے قریب ایک گہرا زخم لگا، جس پر حاجی صاحب موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔
اس واقعہ کو دیکھ کر ان کی اہلیہ کی آنکھ کھلی اور وہ شور مچا کر مدد حاصل کرنے کے لیے چھت پر چڑھنے لگیں کہ سنگ دل قاتل نے مرحومہ کو سیڑھیوں سے نیچے گرا لیا اور 1-2 وار میں ہی کام ختم کر دیا۔ یہ واقعہ شہادت اور بھی زیادہ دردناک ہو جاتا ہے یہ معلوم کر کے کہ ان کی چھوٹی بچی، وہ 10 ماہ ان کی گود میں تھی، وہ ان کے نیچے دب گئی اور لاش اس بچی کے اوپر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہوئی۔ اس حالت میں اس کو اٹھایا گیا، بچی کو جو زندہ تھی ابھی، کہ وہ مرحومہ ماں کا دودھ چوسنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دودھ خشک ہو چکا تھا۔ بہت ہی دردناک شہادت ہے یہ، اور اس حالت میں چونکہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش احمدیوں کے سپرد نہیں کی گئی تاکہ وہ باقاعدہ اس کو تابوت میں ڈال کر قادیان لے جا سکتے، اس لیے ان کے غیر احمدی رشتہ داروں نے ان کی لاش کو وہیں دفنا دیا۔ صوبیدار خوشحال خان صاحب، تاریخ شہادت 29 مئی 1942۔ آپ سوابی ضلع مردان میں 1868 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دوسرے بھائی جمعدار سلطان محمد خان صاحب تھے۔ اب ان کے شہادت کا واقعہ تو میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ بھی احمدیت کی برکت سے ایک عجیب معجزہ ہوا ہے کہ ان کے خاندان کی 30-32 پشتوں سے، جہاں تک ان لوگوں کو یاد تھا، یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ 2 بیٹے ہوتے تھے، ایک لاوال مر جاتا تھا، پھر دوسرے کے بھی 2 بیٹے ہوتے تھے، اس میں سے بھی ایک لاوال مر جاتا تھا، پھر آگے اس کے بیٹے کے بھی 2 بیٹے ہوتے تھے۔ یہ حیرت انگیز ایک سنت تھی جو بڑی دیر سے جاری چلی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اہمیت قبول کرنے سے یہ طریق بدل ڈالا اور آپ کے کو بیٹوں، پوتوں اور پڑپوتیوں سے نوازا۔ یعنی 2 بیٹوں والا قصہ ختم ہو گیا، پھر کثرت سے ان کے بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں، پوتے ہوئے۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس دور میں ہی قاضی محمد یوسف صاحب آپ کے شوہر کے زیر تبلیغ تھے، مگر آپ کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملی۔ آپ حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ایک خواب میں پہلے بھی کر چکے تھے۔ آپ کو دعوت اللہ کا بہت شوق تھا۔ واقعہ شہادت کی تفصیل یہ ہے، احمدیت کی وجہ سے آپ کے گاؤں مینی، تحصیل سوابی، ضلع مردان میں آپ کی بہت مخالفت تھی۔ 29 مئی 1942 کو آپ حسب معمول ٹوپی سے نماز جمعہ ادا کر کے اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے کہ رستے میں ان کے گاؤں موضع مینی اور سوابی کے درمیان انہیں بعض نامعلوم لوگوں نے گولیاں برسا کے شہید کر دیا۔ قاتل جائے واردات پر ایک خط بھی چھوڑ کر گئے، جس میں لکھا تھا کہ قادیانی مذہب چھوڑ دو، رسول کریم کا دین خراب مت کرو، ورنہ سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے اپنے پیچھے 9 بیٹے، 3 بیٹیاں اور متعدد نواسے نواسیاں بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ یہ بھی شاید سن رہے ہوں، اگر ان کے کانوں تک میری یہ آواز پہنچے تو یہ اپنے آپس سے خاندان کی آج کی موجودہ تفصیل مجھے بھجوائیں، کون کون کہاں کہاں آباد ہوا ہے، ان سے خدا تعالیٰ کا کیا سلوک ہے۔ اب میں ہندوستان کا ذکر چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو انڈونیشیا لے کے چلتا ہوں۔ انڈونیشیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ جلی قلم سے لکھنے والی شہادتیں ہیں۔ سب سے پہلے 1945 میں آزادی کے اعلان کے بعد، جبکہ انڈونیشیا نے جنگ آزادی جیت لی، تو موضع چوکنگ کھاؤں، ضلع ناسک ملایا، مغربی جاوا انڈونیشیا کے علاقے میں
معشومی نامی ایک انتہا پسند مسلمان تنظیم کے ایما پر معشومی کے شر پسند عناصر کے ہاتھوں 6 احمدی شہید کیے گئے، جن کے نام یہ ہیں: محترم جائد صاحب، محترم سوریہ صاحب، محترم سائری صاحب، محترم حاجی حسن صاحب، محترم راڈن صالح صاحب، محترم دہلان صاحب۔ ان سب شہداء کو انتہائی وحشیانہ طریق سے ہاتھ باندھ کر اس عام چوک میں شہید کیا گیا، سر عام چوک میں شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ظاہر ہے کہ ان سب کے لیے ایک بظاہر توبہ کا راستہ کھلا تھا یا ارتداد کا راستہ کھلا تھا، مگر ایک بھی ان میں سے اپنے دین سے نہیں ٹلا، بہت بہادری سے جان دی۔ انہی ایام میں اس ضلع کی ایک اور جماعت سانگ کیانگ لومونگ انشیانگ، یہ ناموں کے تلفظ میں کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، مگر اس کا انگریزی میں لکھا ہوا ہے سائگانگ لومبرگ، جو بھی ہے چھوڑ دیں اس کو، تلفظ کو، یہ انڈونیشین جانتے ہوں گے صحیح تلفظ۔ اسی تنظیم کے دہشت گردوں نے 4 اور احمدی احباب کو بے دردی سے شہید کیا، جن کے اسماء حسب ذیل ہیں: محترم حاجی سنوسی صاحب، محترم اومو صاحب، محترم تہیان صاحب اور محترم سہرومی صاحب۔ 1941 تا 1945 وائرنگ دیونگ چی آنجور، وارونگ دویونگ چیانگور میں نام نہاد ملنا اور نام نہاد اسلامی شرپسندوں کے فتنے کی وجہ سے 2 احمدیوں کو جیل بھیج دیا گیا، جن میں سے ایک احمدی محترم مارتاوی صاحب 2 مئی کو جیل کے اندر ہی فوت ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے بھی خدا کی راہ میں شہادت پائی۔ اگرچہ قتل نہیں کیے گئے، مگر جیل میں راہ مولا میں قید کیے جانے والے جب مرتے ہیں تو شہید ہی ہوتے ہیں۔ اب یورپ آتے ہیں۔ یورپ کے پہلے احمدی شہید کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ البانیہ کے باشندے تھے، ان کا نام شریف دوتسا تھا۔ ان کے بیٹے یہاں آ کر مجھ سے ملے بھی ہوئے ہیں۔ شریف دوتسا صاحب یورپ کے پہلے احمدی شہید ہیں، کیونکہ جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو وہ مذہب کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور چونکہ اشتراکیت اصولاً اسلام کے خلاف تھی، اس لیے بڑی بہادری کے ساتھ اسلام پر قائم رہے اور کمیونسٹ حکومت کو کہہ دیا کہ میں تمہارے جھوٹے نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس کے نتیجے میں ان کو شہید کیا گیا، گویا باقاعدہ انہوں نے شہادت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے قبول کیا ہے۔ سرکردہ رئیس تھے اور ان کا اثر رسوخ البانیہ میں بھی تھا اور یوگوسلاویہ میں بھی تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شہادت کے موقع پر تحریر فرمایا: شریف دوتسا ایک مخلص احمدی تھے، ان کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ کمیونسٹ طریق حکومت کے مخالف تھے، اور جو مسلمان اس ملک میں اسلامی اصول کو قائم رکھنا چاہتے تھے ان کے لیڈر تھے۔ مرتے تو سبھی ہیں اور کوئی نہیں جو مقررہ عمر سے زیادہ زندہ رہ سکے، مگر مبارک ہے وہ جو کسی نہ کسی رنگ میں دین کی حمایت کرتے ہوئے مارا جائے۔ شریف دوتسا کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ یورپ کے پہلے شہید ہیں۔ اب پھر واپس صوبہ سرحد چلتے ہیں۔ محترم محمد اکرم خان صاحب 4 ضلع پشاور، تاریخ شہادت 10 جنوری 1950۔ آپ نے مولوی محمد الیاس صاحب کے ذریعے احمدیت قبول کی۔ پہلے پیغامی ہوا کرتے تھے، پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دستی بیعت کی۔
بڑے مخلص احمدی رہے، تبلیغ کا بہت شوق تھا، مطالعہ کتب کا جنون تھا، کچھ عرصہ نائب تحصیلدار رہے، دفتر چیف کمشنر سرحد میں میر منشی بھی رہے، بعد میں ذمہ داری اختیار کی اور 4 صدہ کے قریب موضع ڈب آباد کیا۔ ڈب میں ہی تھے کہ کسی کی انگیز پر ایک نامی گرامی بدماش نے 10 جنوری بروز منگل کو بندوق سے فائر کر کے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ 76 سال کی عمر کے تھے اور ایک رئیس خاندان میں سے تھے۔ یہ وہی ہیں جن کے متعلق ان کے بھائی نے بیان کیا تھا کہ ہم نے 1 اٹھنی احمدیوں کو دے دی ہے اور 1 اٹھنی غیر احمدیوں کو۔ یہ پہلے پیغامی جماعت کے ساتھ تھے، بعد میں مباحث میں شامل ہو گئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی شہادت میں بعض مولویوں کا ہاتھ تھا۔ تو لازماً ہوگا، مگر کیونکہ قطعی شہادت مسلم موت کو نہیں ملی تھی، اس لیے خیال تک کا یہی ذکر فرمایا کہ خیال کیا جاتا ہے۔ اب چودھری محمود حسین صاحب تاریخ شہادت 22 فروری 1952 کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ پنجاب کی بات ہے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جبکہ احرار موومنٹ کی شرارت اور شور و غوغا بہت زوروں پر تھا۔ احراری لیڈروں کی رات دن کی فتنہ انگیز تقریروں اور تحریروں کی وجہ سے 19 فروری 1952 کو چودھری محمد حسین صاحب احمدی کو گمبٹ ریاست خیر پور سندھ میں شہید کر دیا گیا۔ اب سندھ کے شہداء کا جو ذکر چلتا ہے اس میں عام طور پہ ان کو بھول جاتے ہیں لوگ، یہ بھی سندھ کے عظیم شان شہداء میں سے ہیں۔ پولیس نے اطلاع ہونے پر قاتل کو موقع پر گرفتار کر لیا۔ چودھری صاحب موصوف کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پھر انڈونیشیا، تاریخی اعتبار سے اب پھر انڈونیشیا کی باری آ رہی ہے۔ شہداء چیانڈام، انڈونیشیا۔ 4 مارچ 1953 کو اس جماعت کے 6 مرد و زن کو شہید کیا گیا۔ 1953 میں مغربی جاوا انڈونیشیا میں ایک انتہا پسند پارٹی دارالاسلام ہوا کرتی تھی۔ شرپسند عناصر اور اس جماعت کے پیشوا امام کارتو سوویریو، جماعت کے پیشوا امام کارتو سوویریو انڈونیشیا کے نام نہاد اسلامی شریعت کو انڈونیشیا میں نام نہاد اسلامی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ یہ کارتو صاحب کا مشن تھا کہ وہ اپنی شریعت کی چھاپ کو انڈونیشیا پر لگانا چاہتے تھے۔ دارالاسلام جو ان کی تنظیم تھی اس کے دہشت گرد جو کہ اپنے آپ کو تنتار اسلام انڈونیشیا کہا کرتے تھے، 3 مارچ 1953 بروز ہفتہ کو شام 7 بجے ان تنتاروں نے شام 7 بجے صدر جماعت احمدیہ چیانڈام کے معاف کرنا الفاظ یوں بنیں گے، اسی تنظیم کے دہشت گرد تنتار اسلام کے دہشت گرد 1953 بروز ہفتہ کو شام 7 بجے صدر جماعت احمدیہ چیانڈام کے گھر آئے۔ اس وقت صدر صاحب محترم سوما صاحب عمر تقریباً 37 سال کے پاس ان کے بیٹے اور جماعت احمدیہ چیانڈام کے اسسٹنٹ سیکرٹری اور محاسب محترم اوسون صاحب عمر 21 سال اور سوما صاحب کے قریبی رشتہ دار محترم سلمان صاحب عمر 26 سال موجود تھے۔ تنتارا کے کارندے زبردستی ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان تینوں کو اپنے ساتھ گھر کے باہر ایک کھلے میدان میں لے گئے اور فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد تنتارا اسلام انڈونیشیا کے شہد پسند اس گھناؤنی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے محترم
چنگلی صاحب کے گھر گئے اور انہیں گھر سے باہر بلایا، پھر زبردستی گھر میں داخل ہو گئے، جہاں محترمہ ایدوت اور محترمہ انہی صاحبہ بھی موجود تھیں۔ انہوں نے تینوں کو گھر سے باہر نکال کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب لاہور کے شہداء کا ذکر کرتا ہوں، جو ماشاء اللہ کے نفاذ سے کچھ پہلے شہید ہوئے ہیں، اور بعضوں کا ذکر پہلے شاید ہو چکا ہو، لیکن اب میں تاریخ کے حوالے سے بعض کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کا ذکر تحقیقی عدالت کی رپورٹ میں بھی ہے۔ جس دن مارشل لا لگایا گیا اس دن حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ تحقیقاتی عدالت کے جج جسٹس منیر نے لکھا، اس دن کے واقعات کو دیکھ کر سینٹ بارتھولومیو ڈے یاد آ جاتا تھا۔ اس مارشل لا سے قبل جو شہادتیں ہوئیں ان میں ماسٹر منظور احمد صاحب مدرس بھی شامل تھے۔ ان سب شہداء کے متعلق میں نے لکھ دیا ہے کہ ان کی تفاصیل معلوم کریں، کہاں تھے، کس کے بیٹے تھے، ان کی اولاد کہاں کہاں گئی۔ شہادتوں کے ذکر میں توجہ صرف اسی طرح بٹھی رہی کہ کون شہید ہوا، اور حالانکہ ضروری تھا ہماری تاریخ کو مکمل کرنے کی خاطر کہ ان کی اولاد، ان کے پسماندگان وغیرہ کہاں گئے اور کہاں آباد ہوئے، خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو اب انشاءاللہ یہ بھی اس شہادت کے تذکرے کا ایک پھل ہے، بہت نیک پھل ہے جو ہمیں زائد حاصل ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جن کی اولادوں کو بھلا دیا گیا تھا، اب وہ اولادیں بھلائی نہیں جا سکیں گی۔ اس خطبے کے تسلسل میں ان کا ذکر خیر بھی چلے گا۔ ماسٹر منظور احمد صاحب مدرس تھے، یہ نہیں لکھا کہ کون تھے، کس کے بیٹے تھے، کہاں تھے، صرف اتنا ذکر ہے کہ مدرس تھے۔ ان کے علاوہ 6 مارچ کو ایک احمدی محمد شفیع برما والا کو مغل پورے میں شہید کیا گیا، اور کالج کے ایک احمدی طالب علم میاں جمال احمد صاحب کو بھی اسی روز شہید کیا گیا۔ میاں جمال احمد صاحب شہید کی شہادت کا واقعہ بہت ہی دردناک بھی ہے، اور ان کی بہادری پر بھی دلالت کرتا ہے کہ بہت بے نظر انسان تھے۔ محترم جمال احمد صاحب ولد مسی نظر محمد صاحب حلقہ بھاٹی گیٹ لاہور کو 6 مارچ 1953 کو شہید کیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ تعلیم الاسلام کالج لاہور میں FSc کے طالب علم تھے۔ جب بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور تشریف لے جاتے تو شہید مرحوم ساری رات ڈیوٹی دیتے۔ 5 مارچ 1953 کو آپ ساری رات گھر کی چھت پر پہرا دیتے رہے۔ 6 مارچ کو جمعہ کے روز آپ اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو ملنے سائیکل پر رنگ محل جا رہے تھے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر محلہ دار جو آپ کو جانتے تھے جلوس کی شکل میں کھڑے تھے۔ آپ پاس سے گزرے تو انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ آپ سائیکل سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ہجوم گالیاں دیتا ہوا آپ کو مارنے کے لیے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ یہ مرزائی ہے، اسے جان سے مار دو۔ ایک شخص جو آپ کو ذاتی طور پر جانتا تھا وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، جمال تم کہہ دو کہ میں احمدی نہیں ہوں تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ اگر تم ویسے نہیں کہنا چاہتے تو میرے کان میں ہی کہہ دو، تو پھر بھی میں اس ہجوم کو سنبھال لوں گا۔ لیکن آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آپ کہنے لگے کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہوں، اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولوں گا، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ چنانچہ آپ کو نیچے گرا کر چاقوؤں سے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر محض 17 سال تھی۔ جمال احمد شہید کے بھائی نصیر الدین بلال اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ شہید مرحوم کے قاتل حکومت نے پکڑ کر چھوڑ دیے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو ہمارے سامنے سزا دے دی۔
ایک پاگل ہو کر نہایت بری حالت میں مرا، یعنی گندی نالیوں کا منہ کا گند پیتے ہوئے پھرتا تھا، اسی حالت میں وہ مرا، اور دوسرا اندھا ہو کر مرا۔ اب ایک اور احمدی مرزا کریم بیگ صاحب کو فلیمنگ روڈ پر چھرا مار دیا گیا اور ان کی نعش ایک چتا میں پھینک دی گئی جو فرنیچر کو آگ لگا کر تیار کی گئی تھی۔ کثرت کے ساتھ اس روز احمدیوں کی جائیدادیں لوٹی گئیں، ان کے سامان کو اکٹھا کر کے ان کی دکانوں میں ڈال کر یا باہر آگ لگا دی گئی۔ تیسرے پہر ایک ممتاز ایڈوکیٹ بشیر احمد صاحب، شیخ بشیر احمد صاحب لاہور کے مکان کو بھی ہجوم نے گھیر لیا۔ اس واقعہ میں شہادت تو کوئی نہیں ہوئی، مگر چونکہ شیخ بشیر احمد صاحب نے دفاع میں گولی چلائی تھی اس لیے ان کو پکڑ لیا گیا، بعد میں عدالت نے بری کر دیا ان کو۔ 7 مارچ کی رات کو عبدالحکیم مالک پائنیئر الیکٹرک اینڈ بیٹری اسٹیشن کے مکان پر چھاپا مارا گیا اور ان کی بوڑھی والدہ قتل کر دی گئی، حالانکہ وہ احمدی نہیں تھے۔ یہ واقعہ یوں اس لیے اس غلط فہمی سے ہوا کہ چونکہ عبدالحکیم صاحب گنج مول پورہ کی جماعت احمدیہ کے صدر تھے اور ایک معروف ہستی تھے، اس لیے دشمنوں نے سمجھا کہ ان کی ماں بھی احمدی ہوگی، حالانکہ وہ احمدی نہیں تھی۔ تو یہ تو نہیں وہاں قتل ہوئے، مگر ان کی بوڑھی والدہ قتل کر دی گئی۔ آٹھ مارچ 1953 کو لاہور میں 2 اور شہادتیں بھی ہوئیں، جن میں سے ایک مکرم حوالدار عبدالغفور صاحب ولد الہی بخش صاحب تھے اور دوسرے لاہور کے علاقہ میں ایک احمدی عطار تھے جن کا نام کسی وجہ سے تاریخ میں درج نہیں۔ اب یہ بھی اسی قسم کا واقعہ ہے کہ جہاں تاریخ میں محفوظ رکھنے والی ضروری چیزیں نظر انداز کر دی گئی ہیں۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ احمدی عطار شہید ہوا ہو اور اس کا کوئی باپ، کوئی ماں، رشتے دار، کوئی اور پیچھے پسماندہ ایسے نہ ہوں جن کو پتہ نہ ہو کہ ان کا نام کیا تھا، کہاں کے تھے، اور اب ان کی اولاد بھی کہیں پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو یہ وہ اہم تاریخی واقعات ہیں جو نظر سے رہ گئے ہیں، اور شہادت کے ذکر میں صرف اتنا ہی کافی سمجھا ہے کہ ایک شہید ہوا، ایک شہید ہوا، ایک شہید ہوا، حالانکہ اس کے ماحول کی باتیں، اس کے رشتے داروں کی باتیں، اس کے بزرگوں کی باتیں، یہ ساری تاریخ کا حصہ ہونی چاہیے تھی۔ بس اتنا ہی لکھا ہوا ایک احمدی عطار تھا جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اب جو تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے اس وقت اس کا نام نہیں معلوم ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے ہنگامے کے حالات میں یہ بات لکھی گئی ہو، بعد میں تو آسانی سے یہ نام معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اب اس کے بعد جو ذکر چلے گا وہ حفاظت مرکز کے سلسلے میں قادیان اور اس کے نواح میں شہادت کے واقعات کا ذکر ہوگا۔ یہ چونکہ اپنی ذات میں ایک لمبا مسودہ ہے اور اس ذکر میں کئی باتیں بیان ہونے کے قابل ہیں، اس وقت میں صرف اتنی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قادیان سے ہجرت سے پہلے جو واقعات وہاں گزرے ہیں ان میں لفظ شہادت کا استعمال جائز ہے، اگرچہ ایک تقسیم کا ایک سیاسی جھگڑا تھا اور اس کے نتیجے میں حملے ہو رہے تھے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان جو لاکھوں کی تعداد میں پنجاب میں شہید کیے گئے محض اس جرم میں شہید ہوئے کہ وہ مسلمان تھے، بس احمدی تھے یا غیر احمدی تھے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ ان سے دشمنی کی وجہ ان کا مسلمان ہونا تھا۔ بس اگر کسی کو مسلمان سمجھتے ہوئے خواہ وہ حقیقی مسلمان ہو یا سطحی مسلمان ہو قتل کیا گیا ہو
تو لازماً وہ خدا کے حضور اس کا درجہ شہادت کا ہی ہوگا. لیکن جن احمدی شہداء کا میں ذکر کروں گا اس ضمن میں، ان کے متعلق ایک بات میں کھول دینا چاہتا ہوں کہ ان کا شہادت، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا شہادت کا مرتبہ ان عام مسلمانوں سے زیادہ بڑا تھا. جیسا کہ تفصیلی ذکر آئے گا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بہت سے احمدی نوجوانوں نے اپنے بھائی مسلمانوں کی حفاظت میں جانیں دی ہیں، اور قادیان میں بڑی دور دور سے لوگ جا کر اس خیال سے آباد ہوئے تھے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت میں اور مرکز کی حفاظت میں جان دینے سے بھی دریغ نہ کریں. بس قطعی طور پر کھلی شہادت ہے. موت کی منہ میں آنکھیں ڈالیں اور اپنی جانیں دے دیں، اور جانتے تھے کہ انتہائی خطرناک حالات ہیں. اس کے باوجود بعض بہت دور دور کے گاؤں گئے ہیں، اور وہاں سارے کے سارے مسلمان گاؤں کا انخلاء کروایا ہے. حالانکہ چند ایک ہوا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی، اور کامیابی کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی توفیق احمدیوں کو ملی. قربانی کا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں جبکہ کھانے کو روٹی بھی نہیں ملتی تھی، 1 لاکھ یا اس سے زائد مسلمان مہاجرین کو روٹی کا دینے کا انتظام قادیان کے لنگر خانے نے کیا ہوا تھا. اور حضرت مسلم موعود کی فراست دیکھیے کہ اس سے بہت پہلے آپ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ نہایت خطرناک حالات ہونے والے ہیں، اور ضرورت پڑے گی ہمیں اس وقت جب کہ کہیں گندم میسر ہی نہیں آئے گی، جب کہیں خوراک نہیں ملے گی. چنانچہ آپ نے جماعت احمدیہ کے وہ جماعت احمدیہ کا وہ انتظام جہاں یہ گندم جمع کی جاتی تھی، اس انتظام کو کناروں تک گندم سے بھروا دیا. بہت دور دور تک لوگوں کو بھیجا جاتا تھا کہ وہ گندم خرید کے لائیں. اس وقت تعجب ہوتا تھا کہ اتنی زیادہ گندم کی ضرورت کیا ہے، مگر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت پتہ چلا کہ ارد گرد کے مسلمان جو لاکھوں کی تعداد میں قادیان میں پناہ لینے کے لیے وقتاً فوقتاً آتے رہے، اگر وہ دشمن کی برچیوں سے بچا بھی لیے جاتے تو فاقوں کا شکار ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کے گندم کے ذخیروں نے ان کو زندہ رہنے کے لیے قوت مہیا کر دی. یعنی جیسا بھی تھا، نمک روٹی سے گزارا کیا یا پانی نمک روٹی سے گزارا کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ رکھے گئے. اور ان کے زندہ رکھنے میں وہ تمام احمدی شامل ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں سے وقف کر کے قادیان میں آ کر ان کی حفاظت کے انتظام کیے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے. اب چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں اگلے مضمون کو شروع نہیں کر سکتا. اس میں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جرمنی میں بھی جاری رہے گا، اور جرمنی کے بعد پھر جب یہاں آئیں گے تب بھی یہ شہداء کی تذکرے کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی، یعنی ان کو دین و دنیا کی سعادت تو نصیب کر ہی چکا ہے، ان کی اولادوں کو بھی دین و دنیا کی سعادت نصیب کرے، اور ان کے نیک نقش قدم پر چلنے کی سب نئی نسلوں کو توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه